سورۃ المنافقون کہتے ہیں، پارہ نمبر 28 میں ان کے پورے کوائف کو ذکر فرمایا، پورے احوال کو ذکر فرمایا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، محدثین فرماتے ہیں، علماء اکرام فرماتے ہیں، عہد رسالت میں یہ 3 گروہ تھے۔ جب اسلام کا ابتدائی دور تھا تو یہ 3 گروہ تھے، ایک مسلمان، ایک بالکل مسلمانوں کے مخالف کفار، اور تیسرا گروہ یہ منافقین کا تھا۔ عہد رسالت کے بعد صرف 2 گروہ ہیں، کفار کا یا مسلمانوں کا۔ اب منافقین نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم میں منافقین کے احوال بیان کیے گئے، احادیث کریمہ میں منافقین کی علامتیں بیان کی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، اگرچہ کہ بظاہر کوئی منافق آج دنیا میں موجود نہیں ہے، آج کوئی ایسا مسلمان آپ کو نہیں ملے گا جس نے کیا ہے مجبوری سے اسلام قبول کیا، جس نے اپنے مفادات کے لیے اسلام قبول کیا، وہ مسلمان تو ہے، لیکن بسا اوقات دنیا کی محبت، آخرت سے غفلت، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کمی کے سبب، دنیا کی طرف مشغولیت کے سبب انسان غیر محسوس انداز میں منافقوں کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ منافقین جو عہد رسالت میں تھے، ان کا جو مزاج تھا، اس مزاج کو وہ اپناتا ہے، اس طریقے کو وہ اپناتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر بھی کیا، ان کی علامتیں بھی بیان فرمائی، ان کے اعمال بھی بیان فرمائے، ان کے احوال بھی بیان فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا انجام بھی بیان فرمایا، تاکہ مومن جو ہے اس حوالے سے اپنے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے، اس برے راہ پر اپنے آپ کو نہ ڈالے، اس تباہ کرنے والے راستے پر اپنے آپ کو نہ ڈالے۔ کئی علامتیں ان کی بیان کی گئی۔ منافقین کی علامتیں بیان کرنا مقصود نہیں ہے، ایمان والوں کو متنبہ کرنا مقصود ہے۔ اسی لیے میں سرسری طور پہ 2-3 باتیں ان کے حوالے سے عرض کروں گا کہ منافقوں کا مزاج کیا تھا۔ زبان سے وہ ایمان کے قائل تھے، برسر عام بڑے ایماندار ہونے کی کیا ہے وہ دعوے دار تھے، کہتے تھے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ سورہ بقرہ آپ پڑھتے نا، قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے وہ سورہ بقرہ، الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا پہلا رکوع ختم ہوتے ہی دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے یہ، دوسرے رکوع کی پہلی آیت کیا ہے؟ دوسرے رکوع کی پہلی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے، وہ اپنے زبان سے دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے، لیکن جس پر یہ ایمان لا رہے ہیں وہ رب کیا کہتا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں بیماری ہے، نفاق ہے، ایمان کے خلاف طوائف کیفیتیں ہیں ان کے دل میں، اور یہ ایسا مرض ہے اس سے یہ باز آنا نہیں چاہتے، تو اللہ اس مرض میں اور اضافہ کرتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے فرمایا۔ پھر اس کے بعد مسلسل ان کی حالتیں مثالوں سے بیان کی گئی۔ ایک خاص بات اس کے حوالے سے یہ بیان کی گئی کہ یہ لوگ، ان کا مزاج کیا تھا؟ ان کا مزاج یہ تھا کہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی ایمان والا نہیں ہے۔ انبیاء کی جماعت کے بعد سب سے مقدس جماعت انسانوں کی دنیا میں، سب سے مقدس جماعت کون سی ہے؟ صحابہ کی، صحابہ کی ہے۔ نبیوں کے بعد صحابہ ہی کا مقام ہے سب سے اونچا، کیونکہ ایمان کی جو کیفیت اللہ پاک نے صحابہ کرام کو عطا فرمائی تھی، جو کیفیت صحابہ کرام کو عطا فرمائی تھی، وہ کیفیت پھر امت کے کسی فرد کو وہ کیفیت نصیب نہیں ہوئی۔ ایمان میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں، بہت آگے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، بخاری، مسلم اور محدثین نے اپنی اپنی سندوں سے حدیث بیان فرمائی کہ میرے صحابہ ایک مٹھی سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، اور دوسرے جو ہے احد پہاڑ جو کئی کلومیٹر پر کیا ہے پھیلا ہوا ہے عرب میں، نیچے سے اونچا کتنا، اتنا کثیر تعداد میں، احد پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی سونا خیرات کر دے تو اجر و ثواب میں، مقبولیت میں میرے صحابہ کے وہ ایک مٹھی سونا خیرات کے برابر بھی نہیں ہوں گے فرمایا۔
ایک مٹھی سونا خیرات کے برابر بھی نہیں پہنچیں گے. کیوں؟ ایمانی کیفیت کی وجہ سے. صحابہ کا وہ ایک مٹھی خیرات کرنا جس ایمانی کیفیت سے ہوگا، بعد والے کے پاس بھی ایمان ہو تو اس درجے کا ایمان نہیں ہوگا، اس درجے کا ایمان. لیکن وہ منافقین صحابہ کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی یہ نفاق چھوڑو، زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے کیا ہم بھی ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائیں. یعنی صحابہ کو، ایمان والوں کو، دینداروں کو بے وقوفی کی نگاہ سے دیکھتے تھے. آج منافقین نہیں ہیں. کیا مسلمانوں کے معاشرے میں ایسے مزاج کے لوگ آج نہیں ہیں جو دین سے وابستہ رہنے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف جھکنے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں؟ وہ خود کو بڑے ہوشیار سمجھتے ہیں، لوگوں کے گلے کاٹ کر، لوگوں کی جیب کاٹ کر، لوگوں کو دھوکہ دے کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑے عقل مند نہیں ہے. اگر ان کو کبھی سمجھایا جائے کہ دیکھو فلاں تمہارا خاندان کا آدمی اتنا اچھا ہے، تمہارے محلے کا آدمی اتنا اچھا ہے، اس کو دیکھ کر سیکھو، تم صالحیت پیدا کرو، تو مسکرا کے ایسے کہتا ہے جیسے کیا ہے وہ بے وقوف ہو اور یہی بڑا عقل مند ہو. نفاق تو نہیں ہے، مگر منافقین کی عادتیں آج بھی زندہ ہیں. منافقین صحابہ اکرام کو دیکھ کر کہتے تھے دیوانے ہیں، وہ بے وقوف ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے نفع و نقصان کیا ہوتا ہے. یہ منافقین کا طرز تھا.